کیوں خود محروم ہونا چاہتے ہو؟ باتی انہوں لوگاں اپنے ہوتے مسلط کر کے نویں بندے ہیں بخاری صاحب اڈے علاقے، کوئی شک نہیں، لیکن ان کی کارکردگی ماں بھی پتا اور تو سارے بھی پتا جس طرح ان علاقے جائیں انہیں اپنے نیشنلٹی چھوڑی، ان پاکستان دیکھو چھوڑی عام گل نہیں ہے، لوگ اپنا گراں نہیں چھوڑ رکھنا، ان سارا کچھ اپنا چھوڑ جاڑ کے تھے آ گئے تو ٹوٹے کھاتے رہیں، اچھی سوچ رکھنے کھلے ذہن نے بندے منتا نہ کرنی پوسنے ہوتے بوئیے تے وان کے نہ کھڑنا پوسنے 3 گھنٹے پہ بخاری صاحب اٹھون تے ناشتہ کرین تے بعد باہر آمن تا ساں ملون نہیں، سٹیٹ فارورڈ بننے تو ساں گلی چوکت بھی مل کی سوں گلہ بہت ساری ہیں لیکن ہون گل سمجھو جی جی دیکھیں جیڑیاں بخاری صاحب نہیں محنتاں میں نہ بہت جی وہ وساطت نال ملاقات ہوئی جرار بھائی نہ میں کہا جی 30 محروم ہیں یار سردار آن گرائنے اسی اتنے بڑے سیاسی ہیں اسی اڈے روڈ دے جیسے بندے لگنے نہ جی یقین کرو اتنی شرمندگی ہونی بھئی سیر ہوتا ہی چاہنے تے دل نہیں کرے نا بھئی گرائنے سردار بھی ہیں زمینہ بھی ہیں سیاسی بھی اتنے بڑے ہیں ایک روڈ ریپیئر نہیں کرا سکے یہ رہا کی فائدہ اساں اس لیڈر نا جس اتنا روڈ اڈا ایک ریپیئر نہیں کرا دیتا ٹھڈے لگنے گڑیاں تباہ دی گیاں مزدور ان رکشے والے بیچارے ہیں تو رکشے تباہ ہو گئے جی میں دستا میں عرض کی تھی شاہ صاحب اگے بھئی اسی تک بالکل بے حال ہیں کوئی حال نہیں گلیاں کچیاں جنازہ گاہ نہ روڈ اڈا راہ کچا جنازے کھڑے نہیں رہے تو کئی بار ڈھمنے نہ خطرہ ہونا شاہ صاحب مہربانی خصوصی کی تھی ویلکم جی بھائی جان ویلکم آکھنے شاہ صاحب مہربانی کی تھی راؤنڈ اباؤٹ 1.5 کروڑ روپے نے فنڈ توڑے 30 مارے نہ جاری کرائیں اب وڈی بدقسمتی کے پنجاب حکومت ڈیزال ہو گئی روک کیا کام مطلب نہیں آگے چل سکا لیکن شاہ صاحب نفع تھا کوئی ڈیمانڈ نہیں معمور آپ نے مسائل دسیں بھی اٹھ کو ہن مسائل ڈسپینسری نہیں ہے روڈ نہیں ہے گلیاں نہیں آج مہمان ہوں ساڑھے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے آگے لیکن انہاں صرف یہ کچھ پیکھنے ہیں کہ سادات جس طرح کربلاج تسی ہے آج بھی تسی 2500 روپے نہیں ٹینکی شاہ صاحب اسی مٹھیال چوک تو منگانے ہیں تو گھر نہ گزارا کرنے ہیں واٹر سپلائی لگی لگائی ختم ہو گئی ہیں کوئی اس نے ریپیرنگ نہیں ہوئی کوئی دوبارہ کیسے دوست نہیں ہاں پچھلی دفعہ ملک جمشید صاحب آکھا ہے کہ میں بنا یا نہ بنا 30 سیدہ لیں سیدہ میں پانی دے ساں اسد بڑی امید رکھی ہے کہ وہ امیر مختار نہ کردار ادا کرے سن لیکن بڑھنے تو بعد انہاں بھولی گئے ہم نے 30 بھی کوئی پانی دیونا یا نہیں کیا صاحب بہت بڑی اتھے پرابلم ہے اساں پانی نہیں انتہائی زیادہ سید سادات ہوں تو یقین کرو صبح آؤ تو لینیاں لگے پہ انہیں کسی خوہ تے کھلے ہو کے اتنی بڑے مشکلات ہوں گلیاں روڈ کھمبے چلنا رہنا سلسلہ آخر مقصد ہے کہ شاہ صاحب محروم علاقہ ساڑا بہت بڑیاں محرومیاں اسی امید رکھساں کہ تسی جس ٹائم اقتدار چاہسو تو اساں بھلسو نہیں اساں آج بہوں کو چھوڑ کے توڑے نال بیانے ہیں بہت سارے مسائل ایک ڈبن لگے ہیں بہت بڑی جنگ لڑن لگے ہیں لیکن جسے سربراہ چھوڑ وینے نا جی جرنیل جیسے چھوڑ وینے ان فوجہ نہیں کامیاب تھی نہیں اساں توڑے جا مضبوط جرنیل نہیں ضرورت ہے جنگ لڑنی تنویر شاہ نہ کامیاب ہے زیادہ اور لمحہ نہ کرنے ایک بار بعد میں شکریہ ادا کرے ساں بخاری صاحب نے اپنے تمام دوستاں کہ جڑے میری نکی جی کال تے تشریف گھنائے ہوئے تھے میں بڑا مشکور ہاں تو سارے براواں نہ بڑا مشکور ہاں تو بزرگاں نہ بڑا مشکور ہاں تو آج ماں عزت بخشی اور میں نے اس پرنام نی زینت بنے اس عزت افزائی نہ اتھے توڑے آمنے نہ
چیئرمین نہ پتر ہونے نے ناتے نال چیئرمین مشہور میرے والد صاحب بڑے مشہور ہے چیئرمین صاحب نے نہ تو میں وعدہ پہ کرنا کہ تسی کدے بھی ماں اپنے تو دور نہ پیسو رات دن جس ٹائم تسی کوئی گل کرن آسو کوئی پروگرام کرن آسو کوئی سوال گن کے آسو انشاءاللہ تنویر شاہ توڑے نہ کھڑا ہو سکے مت کرو انشاءاللہ اس نے ذات نہ آلے اور میں نہ آلے بہت بہت مہربانی توڑے سارے نہیں تسی تشریف گھنا ہو بخاری صاحب بہت شکریہ کافی وقت ہو گیا شاہ صاحب کو بلاتے ہیں کچھ چند برزات اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو اور کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو جس کھیت سے میسر نہ ہوتا ہے کہاں کو روزی اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کے جلا دو میرے معزز مہمان گرامی واجب الاحترام قابل قدر ذی وقار اس فخر قوم سادات ضلع ٹکی شان پہچان محترم سید ذوالفقار عباس بخاری المعروف زلفی شاہ صاحب اور محترم نوید ملک صاحب اور دیگر تمام معززین کا ہم تہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری مرضی کے مطابق ہمیں وقت دیا اور مشکل وقت میں یہاں تشریف لائے ہم اس بات کی بھی مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے عزیز سید تنویر حیدر شاہ کو اپنا بھائی سمجھا اور انہیں عزت دی اور ان کے کہنے پر 8 گلیاں اور 35 لاکھ روپے سڑک کے لیے مختص کیا آج زلفی بخاری صاحب جہاں بھی جاتے ہیں میں فرض جنگ میں موجود تھا نوید ملک صاحب بھی میرے ساتھ موجود تھے ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ ان سے ہاتھ ملائے کیوں کہ ہر ایک کے دل عزیز ہیں ہر ایک اپنی جان ان پہ نشاور کرنا چاہتا ہے اور یہاں کے لوگ زلفی بخاری صاحب یہ سمجھے یہ سادات خاندان آپ کا خاندان ہے ٹھٹی سیدہ آپ کا گھر ہے آپ آل رسول ہیں ہم سب یہ ہمارا ووٹ آپ کی امانت ہے آج مجھے محسن نقوی حماد البیت کے یہ شعر یہ الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ بجلی کو گر کے پلٹتے ہوئے دیکھو بجلی کو گر کے پلٹتے ہوئے دیکھو یا جنگ میں دھرتی کو الٹتے ہوئے دیکھو طوفان کو کبھی قطروں میں سمٹتے ہوئے دیکھو چڑیوں پہ عقابوں کو جھپٹتے ہوئے دیکھو چومے کبھی موت کوئی ذات سما تھا تو تم سوچنا کہ مختار کی تلوار میں کیا تھا کیا بات ہے محترم زلفی بخاری صاحب یہ آپ کا خاندان ہے یہاں آپ کو اپنا بھائی بیٹا اور بچے آپ کو اپنا بزرگ سمجھتے ہیں ہر ایک کا ووٹ آپ کی امانت ہے اور انشاءاللہ آپ کو ملے گا اور میں اس علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ آپ کو خود خطابت کی دعوت دیتا ہوں کہ ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے ماشاءاللہ جی زبردست اس سے پہلے کہ زلفی بخاری صاحب تشریف لائیں ہمارے محترم معزز مہمان نوید ملک صاحب آف جنڈ آپ سے کچھ دیر اپنے ملحوظات بیان کرنا چاہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سید زلفی بخاری صاحب جناب ملک عاقب صاحب جناب ملک وسیم افضل صاحب میرے تحصیل جنڈ کے پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف کے لالا محمد رفیق صاحب جو ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں شیر افضل خٹک صاحب ہمارے نئے ہمارے ساتھ شامل ہونے والے مہمان انشاءاللہ زلفی بخاری صاحب بھنڈر تشریف لے کے جائیں گے ملک افضل نمبردار صاحب آج یہاں ہمارے ساتھ تشریف لے کے آئے ہیں میجر گروپ کو چھوڑ کے اپنی رفاقتیں زلفی بخاری صاحب کے حوالے کر رہے ہیں ملک مختار صاحب ان کے لیے بھی کلیپنگ ہونی چاہیے مسلم لیگ نون چھوڑ کے بھنڈر سے انشاءاللہ زلفی بخاری صاحب یہ آپ کو آج یہاں پر انوائٹ کرنے آئے ہیں اور میرے اہل علاقہ 30 سیدہ السلام علیکم جی وعلیکم السلام میں یہاں پر خصوصی تذکرہ کروں گا تنویر شاہ صاحب نے کہا کہ ایک ووٹ 30 سیدہ سے نکلے گی تو وہ بھی تنویر شاہ صاحب کی ہوگی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا یہاں انوار شاہ صاحب کو جو ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بہت پرانے چل رہے ہیں 2014 سے
کوثر شاہ صاحب میرے بالکل بھائیوں کی طرح ہیں، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں، ان کی بڑی مہربانی ہے۔ سید تقی شاہ صاحب خوشاب میں ہیں، علامہ تقی شاہ صاحب، انہوں نے ہمیں ہمیشہ سپورٹ کیا ہے۔ پچھلے ضمنی الیکشن میں جب یہاں پر غداریوں کا دور چل رہا تھا، سب آپ کو پتہ ہے، تاریخ چھپی ہوئی کسی سے نہیں ہے، جو آج شہباز شریف پرائم منسٹر ہے، تو اس میں ایک جو سیٹ ملک سہیل قمڑیال یہاں سے جیتے ہیں، یہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف، جن کی تنویر شاہ صاحب تعریفیں کر رہے تھے، ان کی غداری کی وجہ سے یہ آج وہ پرائم منسٹر ہیں۔ اس بات کو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے کبھی بھی نہیں بولی ہوئی۔ یہ بہت بڑی غداری ہوئی ہے، اور کسی قوم میں بھی میر جعفر، میر صادق کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ زلفی بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف کا چہرہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا فیس ہیں، ہمیشہ میرے لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ سچے دل سے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہر مشکل میں یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ہم NA-50 سے منافقت اور غداری کی سیاست کو انشاءاللہ اس کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور تنویر شاہ صاحب اس ٹائم بھی جب یہاں پر غداری کا دور تھا، علامہ تقی شاہ صاحب اور سید انوار شاہ صاحب، مدثر بھائی ڈھوک کھٹنا سے آج وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں، کوئی مصروفیات کی وجہ سے آگے، ہاں مدثر بھائی کے لیے بھی تالی ہونی چاہیے۔ اس ٹائم جب یہ غداری کا دور تھا، اس غداری کے دور میں بھی 600 ووٹ پاکستان تحریک انصاف نے اس 30 سیدہ سے سکور کیا تھا، 603 ووٹ تھا جو ملک سہیل کو پڑا تھا۔ الحمدللہ اب آپ ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، مجھے یقین ہے کہ زلفی بخاری صاحب کے اگینسٹ انشاءاللہ کوئی ووٹ پول نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور میں یہاں پر سفتین شاہ صاحب کے ساتھ پیار، محبت، عزت، احترام کا رشتہ ہے، یہ آپ کے سید بھائی ہیں۔ آپ لوگوں کی توسط سے آج اس کارنر میٹنگ میں انہیں دعوت دوں گا کہ وہ چھوڑیں اور اپنے بھائی سچے کھرے جو پاکستان تحریک انصاف کی مان ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ بطور جرگان کے پاس جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ زلفی بخاری صاحب کے ساتھ شامل ضرور ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ میں زیادہ لمبی باتیں نہیں کروں گا، تنویر شاہ صاحب نے بہت آپ سے باتیں کر دی ہیں۔ یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ زلفی بخاری صاحب ہمارے علاقے میں نیا چہرہ ضرور ہیں، لیکن پچھلے 3 سالوں میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ انشاءاللہ اس علاقے کی ترقی چاہتے ہیں، اور الحمدللہ ان کے توسط سے میری تحصیل میں آپ لوگوں تک ہماری بھی کوتاہی ہے، اور انوار شاہ صاحب لوگوں کی بھی کوتاہی ہے کہ انہوں نے نہیں بلایا، نہیں تو انشاءاللہ 30 سیدہ میں بھی ترقیاتی کام ہوتے۔ میری تحصیل جنڈ میں زلفی بخاری صاحب کی توسط سے الحمدللہ تقریباً 2 ارب روپے کے ترقیاتی کام ہو چکے ہیں انشاءاللہ، اور ان میں یہ حب ہے، اور انہوں نے یہ حلقہ چوز بھی اس لیے کیا ہے، کہیں سے بھی الیکشن لڑ سکتے تھے، میں عمران خان صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، لیکن انہوں نے یہ حلقہ اس لیے چنا، ایک تو ان کا شجرہ نسب جا کے زیارت سے ملتا ہے، ان کا گاؤں زیارت ہوا ہے، آپ لوگوں کا تعلق بھی سادات کا زیارت سے ہی ہے، تو انشاءاللہ انہوں نے اپنے علاقے کو چنا کہ یہاں کی پسماندگی کا انشاءاللہ خاتمہ یہ کریں گے، اور انشاءاللہ جو ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حالات کیا ہیں، غریب کا جینا 2 بھر ہے، اور جو ابھی PDM کی گورنمنٹ ہے وہ راہ فرار اختیار کر رہی ہے الیکشن سے۔ ہم نے اس ٹائم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اپنے لیے، اپنے آنے والے بچوں کے مستقبل کے لیے، اور انشاءاللہ ہم سب لوگ اسی طرح چلتے رہیں گے اور زلفی بخاری صاحب کی طاقت بنیں گے۔ ہم یہ زلفی بخاری صاحب کی طاقت نہیں بنیں گے، ہم یہ در پردہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کی طاقت بن رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے عمران خان کو اس ملک میں واپس لے کے
लाना है और इस मुल्क की डूबती हुई नाव को बचाना है इंशाल्लाह। और ये गद्दारी जो होती रही हैं इन गद्दारियों से जान छुड़ानी है और इस मुनाफिकत की सियासत को ख़त्म करना है, इस जागीरदाराना निज़ाम का ख़ात्मा करना है और एक अच्छे चेहरे सैयद जुल्फ़ी बुखारी साहब को हमने सामने लेके आना है और हमारा नुमाइंदा ऐसा होना चाहिए। मैं पिछले 4-5 साल से मैं जुल्फ़ी बुखारी साहब के साथ चल रहा हूँ। मैं सियासत में पिछले 15 साल से हूँ तकरीबन, और मैंने मुख्तलिफ लोगों के साथ काम भी किया है। हमारा लीडर ऐसा होना चाहिए जैसा जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं कि प्राइम मिनिस्टर से भी आपके मसाइल का तज़किरा करना हो तो इन्हें तज़किरा करने में मुश्किल पेश ना आए। अगर आपका कोई मसला चीफ मिनिस्टर से हो तो वो आपका मसला चीफ मिनिस्टर से भी डिस्कस कर सकें। हमारा नुमाइंदा ऐसा होना चाहिए जो हर जगह पे हमारे मसाइल को लेकर चले। तो वो मेरे ख्याल में इस टाइम जितने भी कैंडिडेट हैं वाहिद आदमी है सैयद जुल्फ़ी बुखारी साहब। इंशाल्लाह हम इनके साथ चलेंगे, इंशाल्लाह इनको MNA बनवाएंगे और इंशाल्लाह हम अपना प्राइम मिनिस्टर, हमें जंग लड़नी पड़े, जो मर्जी करना पड़े, हम अपना हक लेंगे, हकीकी आज़ादी की तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे मोहतरम सैयद अकबर शाह साहब चेयरमैन हैं जी, अच्छा देता कि स्पेशल तशरीफ़ लाया है मेरे भाई नजमुल हसन शाह साहब के साथ। कहते हैं कि मुझे 4 मिनट मरुज़ात पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद सैयदुल कौम खादिमुहुम। मैं नहायत ही मुख्तसर वक्त में अपने मरुज़ात पेश करूँगा। मुझे बहुत ही खुशी हुई है, नजमुल हसन शाह साहब ने मुझे दावत दी थी। मैं पहले भी आया था 30 सईदा में। ये वलियों की नगरी है, सादात की नगरी है और आप लोगों के इलाके की एक बहुत ही आम शख्सियत जुल्फ़कार अब्बास बुखारी, जो कि मैं इनसे मुलाकात मेरी आज ही हुई है, इससे पहले नहीं कहो कि मेरा अजीज़ है, मेरा भांजे भी लगते हैं। लेकिन मैं चूँकि इस्लामाबाद में होता हूँ, मैं इनकी एक्टिविटीज़ जो इस्लामाबाद में हैं वो मैं देखता रहता हूँ, सेंट्रल ऑफिस में देखता रहता हूँ कि इनकी क्या हैं। ये आपकी खुशकिस्मती है कि जुल्फ़कार अब्बास बुखारी साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमने अपने सेक्रेटरीट से ये अर्ज़ की थी कि जुल्फ़कार बुखारी को हमारे इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ाया जाए, लेकिन आप खुशकिस्मत हैं कि इन्होंने अपना इलाका चुना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नौजवान है, इमरान खान के विजन से, इमरान खान के नज़रिए से ये बहुत ज़्यादा वाक़फ़ियत रखते हैं बाकी ज़ुअमा से। बाकी भी लीडर हैं, असद उमर साहब भी हैं, दीगर भी हैं, मैं किसी को नेगलेक्ट नहीं करता, लेकिन इनकी खसूसियात ऐसी हैं जैसे कि मेरे भाई ने अभी कहा है कि ये गवर्नर से भी बात कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर से भी बात कर सकते हैं और इमरान खान से भी बात कर सकते हैं। लेकिन मैं उससे बढ़कर ये कहना चाहता हूँ कि ये इनकी शख्सियत वो है जो इमरान खान के चंद जो साथी हैं, जो खैर खा साथी हैं, जिन्होंने अपना पैसा इस तरह बहाया है तहरीक इंसाफ की कामयाबी के लिए, ओवरसीज़ की कामयाबी के लिए, और पूरी पार्टी में कराची से लेकर खैबर तक और गिलगिस्तान तक भी ये गए हैं हमारे तहरीक इंसाफ की कामयाबी के लिए। तो आप खुशकिस्मत हैं कि आपको जुल्फ़कार अब्बास बुखारी जैसा नुमाइंदा मिल रहा है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला बफ़ज़्ल पंजन पाक इनको कामयाबी अता फरमाए और हम सब लोगों को तौफ़ीक़ दे कि हम इनकी भरपूर इमदाद फरमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। ये फ़कत अज़मत किरदार के ढब होते हैं और फैसले तलवार जंग के तलवार से कब होते हैं। झूठ तादाद में कितना ही ज्यादा हो सलीम, अहले हक हों तो 72 ही गज़ब होते हैं। अब आपकी भरपूर तालियों में साबिक वफाकी मुशीर भाई वज़ीर आज़म जनाब सैयद जुल्फ़िकार हैदर बुखारी वो आपसे मुखातिब होंगे। अपनी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तनवीर शाह साहब, आपके इस दावत का, बुलाने का, तकरीर का मैं बड़ा मशकूर हूँ। सैयद अनवर शाह साहब, शहीद इमदाद शाह साहब, शहीद तकी शाह साहब, सारे हमारे भाई, बुज़ुर्ग, दोस्त जो यहाँ तकी सईदा से हैं, नौजवान और जो बाहर से आए हुए हैं, बंदर से हमारे मलिक अफजल साहब, नमदार साहब और मलिक मुख्तियार साहब, आपका भी मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आप लोगों यहाँ आए हैं। और मुझे पता है कि तनवीर भाई आपने किस मुश्किलात में ये फ़ैसला किया कि आप कह सकते हैं एक कैंप को छोड़ के, या जिनके साथ आप कई अरसे से लगे हुए थे, आपकी फैमिली भी अभी तक वहाँ है, और आप सब ने ये मुश्किलात का सामना करते हुए आप फिर भी खुल के आपने फ़ैसला किया कि इस कारवान के साथ चलना। मैं दो चीज़ों पे बात करूँगा, एक मुल्क के हालात और एक अटक के हालात। देखें, आपने बोला कि ये आपका बहुत एक बड़ा फ़ैसला था और है भी, और यकीनन इसमें मुश्किलात भी बहुत हैं, आसानियाँ नहीं हैं। लेकिन याद रखें कि आप उस पार्टी के हिस्से हैं और उस लीडर को आप फॉलो करते हैं जिसके पास दो हुकूमतें थीं, और वो हुकूमतें उनने डिज़ोल्व करके, तोड़ के, वो अभी मुश्किलात का फ़ैसला कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। लीडर्स हमारे फवाद चौधरी साहब जैसे बड़े बड़े लीडर जो आप कह सकते हैं कि इस मुल्क में सबसे बड़े लीडर्स में शुमार होते हैं, जेल में उनको जुडिशल कस्टडी मिलती है और रातों रात ही वो फ़ैसला बदलता है और वापस ये रिमांड में चले जाते हैं कि उनके रात को उनके साथ पता नहीं क्या सख्ती की जाए कि वो कोई बयान ऐसा दे दें जो उनके फ़ायदे में हो। और यकीनन बहुत कम लोग उनके साथ खड़े होते हैं इस वक्त में। उनसे पहले आज़म स्वाति साहब, शहबाज गिल साहब, शेर नज़ारी साहिबा। तो ये जो बड़े फ़ैसले होते हैं इसमें होती है मुश्किलात, सिर्फ कोई बड़ा फ़ैसला बगैर मुश्किलात के होता नहीं है, वरना वो बड़ा फ़ैसला ही ना होता, वो एक आसान छोटा फ़ैसला होता। जब आपको पता है कि आप A to B पहुंचना चाहते हैं, वो आसान फ़ैसला होता है क्योंकि आपको पता है ये रोड आपको वहाँ ले जाती है। लेकिन जब आपको अपनी मंजिल पता होती है लेकिन ये नहीं पता होता कि कौन सी रोड वहाँ पहुँचेगी और कई रोडों को आपको चेंज करना पड़ता है, वो बड़ा फ़ैसला होता है कि फिर भी आप निकलते हैं नहीं, लेकिन मंजिल आपको पता होती है। और जैसे कि इमरान खान का है, जैसे कि आप लोगों का है, मेरा है, हमारा ईमान एक ही चीज़ पे होना चाहिए कि जो फैसले हम करें वो अल्लाह की और हक़ की राह में सही हों, हमारे इलाके के लिए ठीक हों, हमारे लोगों के लिए ठीक हों। आपने मुश्किलात की बात की कि यहाँ रोड्स और दो हमने डाले भी हैं, लेकिन क्योंकि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फंड्स के ऊपर स्टे आ गया है तो वो रुके हुए हैं, लेकिन कभी ना कभी ये स्टे उठेगा, पूरी ज़िंदगी रह नहीं सकता इंशाअल्लाह। और ना PTI कोई हुकूमत के बाहर रह चुकी। अगर हमने ये असम्बलीज डिज़ोल्व की हैं इसलिए की हैं कि हमारी असम्बलीज थी, हमें पता है जब भी इलेक्शन होंगे हम ही जीतेंगे और भरपूर अक्सरियत से जीतेंगे। और जब हम जीतेंगे इंशाअल्लाह, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ बतौर सैयद कि इंशाअल्लाह सबसे पहले मैं आप लोगों का काम करूँगा, जो भी आपकी ये मुश्किलात है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैं कोई मुताज नहीं हूं कि हमारी हुकूमत सिर्फ है या नहीं है। अल्लाह के फजल से अल्लाह ने बड़ा एक छोटी उम्र में एक मुकाम दिया कि मैं फिर भी कोशिश तो कर सकता हूं चाहे हमारी हुकूमत ना भी हो। ख़ास तौर पे जो आपका पानी का है, इस पर मैंने अभी आसिम को कह दिया कि इस पर फुल वर्किंग करे और बताए कि क्या क्या मसाइल हैं, इसमें क्या क्या रुकावटें हैं। और चाहे जो भी हुकूमत में हो, चाहे जितना बड़ा भी यजीद हो, मेरा फ़र्ज़ है मैं उसके जाके उसके पास जाऊँ यहाँ के कि यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पानी दें। मैंने जो केयर टेकर CM है मोहसिन नकवी साहब को, मैंने उस दिन जब उनने फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट भी करवाया लाहौर में,
ان کو میں نے یہی بولا کہ دیکھیں اگر الیکشن کمیشن کو منشی کہہ دیا ہے فواد چودھری صاحب نے تو اس میں کیا برا کی؟ آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، دنیا بھر سے مجھے منشیوں کے میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑی اپنی بدنامی سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں الیکشن کمیشن کے ساتھ کمپیئر کیا. منشی اٹھ کے ہیں کہ ہمیں الیکشن کمیشن نہ بولیں، ہم منشی ہی ٹھیک ہیں. آپ کیا ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے؟ تو یہ اوقات رہ گئی الیکشن کمیشن کی. ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے الیکشن کمیشن پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کے سارے جو ادارے جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پاکستان میں گالی بن کے رہ چکے ہیں. کوئی بھی خوددار انسان اپنے ساتھ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا جس میں تھوڑی سی بھی خودداری ہو. میں نے اس لیے لہٰذا محسن نقوی صاحب کو اس دن پریس کانفرنس میں بھی بولا تھا کہ کچھ تو اپنے خون کا لحاظ کریں. کتنی ملاوٹ ہو سکتی ہے پیسے اور اقتدار کی حوث کی کہ وہ آپ کے خون میں بھی مل گیا ہے. تھوڑا سا تو آپ خیال رکھتے کہ آپ کس کے ساتھ چل رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. لیکن افسوس اس نے وہی راستہ اپنایا جو الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ زرداری کا منشی بنے، وہ اس پی ڈی ایم کا منشی بنے. اور آتے ساتھ ہی اس نے کوشش کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی ہے. لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ فواد چودھری اگر بڑا لیڈر تھا آج بہت بڑا لیڈر بن گیا ہے. اور اللہ اس کے اندر وہی دلیری رکھے جو وہ پچھلے 3-4-5 دنوں سے دکھا رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو نے سنبھالا ہوا ہے اور یہ سہ رہے ہیں یہ مشکل وقت. اور جب ان کو موقع بھی ملا عدالت میں پہلے دن بات کرنے کا، ان نے بات یہی کی کہ ہم حسین کے فلسفے پہ کھڑے ہوئے ہیں. جب بھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے، جب ایک انسان اپنے آپ میں ڈھونڈنے کی کوئی طاقت ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کیسے اپنے آپ کو آزماؤں، وہ صرف ایک ہی فلسفے پہ آ کے پہنچتا ہے، وہ ہے امام حسین کا فلسفہ. تو یاد رکھیں کہ اگر ہر انسان ایسے مضبوط ہو جائے تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. اور میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ جو اٹک کے حالات ہیں اس پہ میں آپ لوگوں سے بات کروں کہ اگر آپ لوگ اسی فلسفے کو آگے لے کے چلیں تو میں تنویر شاہ صاحب کو یہی کہتا ہوں کہ آپ نے صحیح فیصلہ لیے کہ آپ لوگ آ کے میرے ساتھ جڑے ہیں، میری طاقت بننے کا فیصلہ آپ لوگوں نے کیا. لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں کہ آنے والے سالوں میں اگر زلفی بخاری بھی کام نہ کر سکے یا اللہ نے جو مجھے اگر کوئی آگے جا کے سیٹ دی ہوئی ہو یا مقام دیا ہو، اگر میں اس مقام پہ پورا نہ اتر سکوں تو میرے ساتھ بھی رہنا حرام ہے. کیونکہ آپ اس انسان کے ساتھ رہ لیں جو اپنی سیٹ کے ساتھ وفا نہیں کر رہا. جب آپ ایک ایم این اے بنتے ہیں یا منسٹر بنتے ہیں، آپ ایک پبلک سرونٹ بنتے ہیں، مانے آپ ایک عوام کے ایک غلام ہیں. لیکن یہاں وہ اتنا وہ آ جاتا ہے غرور کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایم این اے بن گیا ہوں، میں بہت بڑا پن خان ہوں، اور یہاں جا کے کوئی اور بھر کے مارتے ہیں، وہاں جا کے اور بھر کے مارتے ہیں، مطلب سوائے اس کے اور کچھ نہیں. لیکن ہمارا فرض ہوتا ہے یہ کام کرنا. آپ باہر ملکوں میں دیکھیں تو جو بھی منسٹر ہوتا ہے آپ اس کے طریقے اور طور طریقے دیکھیں، وہ کام نہیں کر رہا ہوتا اس کو ہٹایا جاتا ہے. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. ایک وزیر اعظم انگلینڈ کا سیٹ بیلٹ پیچھے گاڑی کے پیچھے والی سیٹ پہ سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی، اس نے آ کے معافی مانگی اور اس کا فائن دیا. یہاں وزیر اعظم کو کسی کا قتل کر دیتے ہیں، اس کو معافی کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے، وہاں کچھ اور ڈاکے مار دیتے ہیں، مل جاتے ہیں کاموں کے ساتھ. یہاں ایم این ایز بنتے ہیں، کبھی مائننگ کی کوئی کانٹریکٹس نیب کا کیس ان پہ بن جاتا ہے، کبھی سینڈ بلاسٹنگ کا کوئی اور بن جاتا ہے، کبھی ٹرانسپورٹ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، کچھ اور کیسز کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے. ووٹ یہاں سے لے کے بھاگ کے کسی اور کنسٹیچوئنسی میں چلے جاتے ہیں. آپ طاہر صادق سے پوچھیں، میں لا الہ الا اللہ کہہ کے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوتے میں اور یہ تھے، صرف میں نے ان کی سپورٹ کی تھی.
اسی چیز پہ، کیونکہ میں سمجھتا کہ خان صاحب کا فائدہ ہے. جو ہوا انہوں نے 2 سیٹیں جیتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انہوں نے بولا تھا اگر ان کے ایک ایک الفاظ میں اگر میرا صحیح نہیں ہو، ان کو بولے کہ میرے سامنے آ کے بولے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. انہوں نے بولا میں قرآن پہ حلف اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں دوسری سیٹ چھوڑ کے ملک امین صاحب کو دوں گا. بولیں کہ میں جھوٹا ہوں. قرآن کی قسم انہوں نے اٹھائی تھی، اور پھر بغیر پوچھے خان صاحب سے، بغیر کسی کے ساتھ صلاح کرتے ہوئے یہاں سے جلدی سے بھاگ گئے. یاد رکھیں کہ مجھے کوئی کیمپین کرنے کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر بندہ اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکل کے اس کو اپنے علاقے کے حالات سمجھ آ جاتے ہیں. آپ یہاں گیٹ سے نکلیں، آس پاس دیکھیں، آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہیں. حالات یہ ہیں کہ آپ ایک عوام کے نمائندے سے بول رہے ہیں کہ خدا را مجھے پانی دے دیں، جو آپ کا حق ہے، جو دینا میرا فرض ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم سیاست کو اتنی گندی بنا دیتے ہیں اور اپنے صرف چند کرپنچوں کو فنڈز دے دیتے ہیں اور عوام کا سوچتے نہیں ہیں، ٹائم ہی نہیں لگاتے. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر تھوڑا بہت کوئی گلی نالی کے لیے دے دیا تو بہت بڑا کارنامہ، چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور ہو، آپ نے کر دیا ہو. یہ حق ہے آپ کا، اپنا حق مانگنا سیکھیں. ہمارا فرض ہے دینا، ہم اس کو روک نہیں سکتے، لیکن ہم تب ہی نہیں روکیں گے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ اگر میں نہ دوں تو یہ میرے سے ہٹ جائیں گے. اگر ہمیں پتہ ہو کہ جی اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، میں بہت ہی بڑا کوئی بادشاہ ہوں یہاں کا، جیسے کہ میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ بھٹو اور زرداری خاندان نے پچھلے 50 سال سے سندھ میں حکومت کی ہے. 50 سال سے ذوالفقار علی بھٹو شہید سے لے کے اب بلاور زرداری تک، کبھی بھی سندھ کی حکومت ان کے پاس یہ نہیں تھی کہ نہیں تھی. اور آج آپ ان کی اپنے حلقے کے علاقے اپنے نوجوانوں کو بولیں کہ انٹرنیٹ سے نکال کے آپ کو دے لڑکانا، ذرا اس کے گوگل امیجز میں اس کے حالات دیکھیں، آپ سمجھیں گے کہ NA50 دبئی ہے، اس کے حالات ایسے ہیں. اور وہاں سے وزیر اعظم آئے، پریزیڈنٹس آئے، چیف منسٹرز، حکومت پوری آپ کی، ہر چیز آپ کے پاس ابھی بھی، لیکن وہ اپنا علاقہ اس نے ٹھیک نہیں کیا. ٹھیک اسی طریقے سے جیسے طاہر صادق نے جان بوجھی سے یہاں سے علاقے پہ صحیح طریقے سے حلالی نہیں کی. کیوں؟ کہ لوگ غلام رہے. بھٹو نے بھی یہی کیا، زرداری نے بھی یہی کیا کہ میں زیادہ ان کو سکولز دے دوں، کالجز دے دوں، یونیورسٹیز دے دوں تو یہ کھلے ذہنیت کے، آزاد ذہنیت کے ہو جائیں گے. یہاں بھی یہی ہوا کہ 100 چیزیں پوچھوں اور میں آپ کو 1-2 کام آپ کے کرا دوں اور آپ سمجھیں گے کہ بہت بڑی میں نے نعمت بخش دیا آپ کو. ہاتھ چومیں گے، گوڑوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ جی بہت بہت شکریہ. لیکن یقیناً انہوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیے، جیسے کہ انہوں نے سندھ میں کیے. اور صرف کہ لوگ بالکل تباہ ہو جائیں اور ان کو وہ کہیں کہ یار اگر اس کو ناراض کر دوں تو پتہ نہیں کیا میرے پہ انتقامی کارروائی کرائے گا، تو اس کے ساتھ ہی چلتا رہا. سندھ میں یہی ہو رہا ہے. اور میں دیکھتا ہوں NA50 میں جب میں نے پہلے انٹری ماری، میں نے لوگوں کے چہرے پہ اور جب وہ باتیں کرتے تھے مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہاں بھی یہی ہو رہا ہے. امید نہیں تھی، چاہے میں ہوں، چاہے طاہر صادق ہو، چاہے انشاءاللہ ہمارے یہاں سے بہت سے نوجوان قیادت نکلے گی. لیکن اس کا فلسفہ ایک ہونا چاہیے کہ اگر آپ کام نہیں کرے تو آپ کے پیچھے 10 اور لیڈرز ہیں جو کر سکتے ہیں. تب میں محنت کروں گا اور کام کروں گا. جب مجھے پتا ہو کہ صرف میں ہی ہوں اور فکر ہی نہ ہو تو کیا فائدہ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں انشاءاللہ، مجھے پتہ ہے کہ یہ میرا اپنا گاؤں ہے، جو وعدے انشاءاللہ آپ سے کیے جائیں گے اور کیے ہیں وہ پورے ہوں گے. اگر یہ ڈسٹرکٹ فنڈز پہ اسٹے نہ آتا تو کئی چیزیں آپ لوگوں سے آنے سے پہلے ہی شروعات ہو جاتی. جو میرا مقصد تھا، میں نے اگر 1-2 سال اس حلقے میں گزارے ہیں، میں نے اس لیے گزارے ہیں کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ لوگ مجھے توڑ سکیں کہ یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں. پہلے میں کام کروں پھر ووٹ لیے جاؤں، ورنہ میں بھی وہی کر سکتا تھا جو باقی کرتے ہیں کہ الیکشن اناؤنس ہوں گے، ٹکٹ مل جائے،
3 مہینے رہ جائیں گے آ کے میں کہوں گا میں NA50 آپ کو 3 مہینوں میں آپ الیکشن مجھے بس ووٹ دیں, میں انشاءاللہ آپ کو دبئی بنا دوں گا. اور مجھے پتہ ہے کہ شاید کئی لوگ میرا یقین بھی کر لیں کہ نیا لڑکا ہے, محنتی ہے, ٹھیک ہے, لوگ مانتے ہیں کہ کام ڈوئر ہے, کام کر سکتا ہے, تو ہم اس کو ایک موقع دے دیتے ہیں. تو شاید میں اس طریقے سے بھی آ سکتا تھا آپ کے پاس, لیکن میں نے جیسے کہ ملک نوید صاحب نے بولا, اس لیے میں نے پوری محنت پہلے کی کہ لوگ کہہ سکیں کہ واقعی بغیر کسی MNA شپ کے یا MPA شپ کے یا کسی چیز کے اس نے کام کیے. میں نے 1 ارب 20 کروڑ روپے کی روڈ تو جنڈ کو تب دی تھی جب میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا یہاں آنے کا, لیکن صرف اس لیے دی کیونکہ ایک میرا آبائی علاقہ ہے, ایک میں اس روڈ سے گزرا, حالت دیکھی, پتہ چلا کہ کتنے لوگ, کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, مائیں جو پیٹ سے ہیں ان کے بچے فوت ہو جاتے ہیں راستے میں, ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, نوجوان مرے ہیں کئی. تو پھر میں نے گیا NHA کے پاس گزارش کی کہ یہ روڈ تو بنا دیں, پورے ضلع کو کنیکٹ کرتی ہے. یہ مجھے کئی لوگوں نے اس کی مبارکباد بھی دی, کئی آرمی آفیسرز نے مجھے مبارکباد دی کہ تم نے بہت اچھا کام یہاں کیا, اور میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس وقت. میں جیسے کہ سر کہہ رہے تھے, مجھے پتا تھا کہ میں کوئی شہر کا حلقہ لے سکتا ہوں, وہاں نوجوان زیادہ ہے, PTI کا ووٹ بہت بڑا ہے, خان صاحب کی فین فالوئنگ ہے, میری فین فالوئنگ ہے, میں اب تو ویسے ہی وہاں سے آرام سے نکل سکتا ہوں. ان کو پتہ ہے اسلام آباد کے کیا حالات ہے, پنڈی کے, لاہور کے, میرے لیے تو وہ بہت آسان حلقہ ہے. لیکن میں نے اس حلقہ کے 2 وجوہات کے میں نے یہ فیصلہ کیا. ایک, کیونکہ میرا زیارت بیلا سے ہمارا سلسلہ ہے, اور دوسرا کیونکہ بالکل تنویر شاہ صاحب نے صحیح بولا کہ یہ حلقہ پورے طریقے سے ایک سیاسی یتیم ہے, پورے طریقے سے. جو بھی آیا ایک ٹانگے کی طرح چڑھ کے اتر کے, کوئی CM بن گیا, کوئی کچھ اور بن گیا, کوئی وزیر اعظم بن گیا, کوئی ڈیفیکٹو CM بن گیا, کوئی ووٹ لے کے بھاگ گیا دوسرے حلقے میں. تو بالکل یہ سیاسی یتیم ہے. اس لیے اس حلقے کی حالات یہ ہیں. آپ اٹک کو, میں صرف اس حلقے کے نہیں دوسرے کے بھی, آپ ہمارے پورے اٹک کے حالات دیکھیں اور کمپیئر کریں, GT روڈ پہ جائیں اور کمپیئر کریں جیلم سے, ٹیکسلا سے, واک کینٹ سے, وزیر آباد سے, سب سے کمپیئر کریں. سب سے پیچھے علاقہ اٹک ہے. NA50 چھوڑیں, اٹک شہر بھی دیکھ لیں, وہ بھی کوئی اتنی ترقی نہیں کر سکا, اس کے باوجود بھی کہ KP کے بالکل ساتھ ہے. وہاں سے کتنا پیسہ آتا ہے, پنجاب میں کتنا پیسہ تھا. باقی سارے یہ حلقے لے گئے, آگے چلے گئے, اور ہمارا حلقہ پیچھے رہ گیا. اگر آپ دیکھیں کہیں جائیں, جیلم میں آپ دیکھیں شاپنگ مالز, بڑے بڑے شاپنگ مال, سینماز, کھانے کی جگہ, فرینچائزز, کئی چیزیں ہیں وہاں, اور ہم کتنے پیچھے رہ گئے, محروم رہ گئے یہاں. اور یاد رکھیں کہ ایک حلقے کو بدلنے میں اتنی کوئی سائنس, راکٹ سائنس نہیں ہوتی. دنیا کی ہر سٹڈی دکھاتی ہے کہ ایک حلقے کو اچھے ایک معیار پہ لے کے آنے کے لیے صرف 5 اور 7 سال لگتے ہیں. 20-30 سال محنت نہیں کرنی پڑتی آپ کو. جب آپ حکومت میں تھے, آپ کے رشتہ دار CMs تھے, وہ بہترین وقت تھا, آپ کر سکتے تھے کچھ, لیکن نہیں کیا. جھوٹ کی سیاست, لوگوں کو تھوڑی بہت نوکریاں دے کے. میں نے جب کیمپین شروع کی تو طاہر صادق صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے 4200 نوکریاں دی تھی اٹک میں. دی ہوں گی, میں نہیں کہہ رہا نہیں دی ہوں. اب وہ 20,000 پہ پہنچ گئے ہیں, ایک اور نوکری دے بغیر, کیونکہ میری کیمپین وہ بڑھتی گئی نا. تو جتنا بڑا میرا کاروان بڑھتا گیا اتنی نوکری ان کے پاس آتی رہی کہ میں نے 20 الیکشن تک کچھ 20 لاکھ پہ پہنچ جائیں گے. کہیں گے کہ اٹک میں کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ہے جو بے روزگار ہے. تو یہ حالات ہیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے سے کام جو نہیں ہو سکے میں آپ کو بتاؤں گا, جو ہو سکے آپ سے بتاؤں گا, لیکن آپ کو ملے گا میرے سے صرف سچ. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. اور جو بھی چیز ہوگی آپ کے سامنے محنت ہوگی, جہاں رکاوٹیں آئیں گی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے. میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں, تنویر شاہ صاحب آپ سب کا, پوری ہماری خاص طور پر سادات برادری کا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ لوگ میرے ساتھ اس مشکل وقت میں شامل ہوئے ہیں.
آپ کے ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہوں. बिस्मिल्लाह. یہ جو بڑی بڑی بڑکیں مارتے ہیں لیڈرز یہاں کے، اور جو تنویر شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، یاد رکھیں کہ ہمیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں وہ لیڈر ہوں کہ جب 25 مئی میں سب سے آگے تھے خان صاحب کے لیے، میری پوری ٹیم میرے ساتھ تھی اور سب سے آگے ہم تھے. ٹیئر گیس ہم نے کھائے، ہر چیز ہم نے، کنٹینرز اسلام آباد جا کے صبح کے 7 بجے تک جب تک خان صاحب نہ آئے ہم نے پہرا دیا تھا. آپ کدھر تھے؟ جو بندہ اپنے لوگوں کے ساتھ بھی نہ کھڑا ہو سکے اور پھر بعد میں نہیں وہ میرا بیٹا وہ میرے پہ چلا گیا تھا اور میری وہ کمر میں درد تھا اور یہ ہو گیا تھا، میں آیا تھا 3:30 بجے نے اپنی فیس بک پہ تصویر لگائی اسلام آباد کے پیٹرول پمپ کی. تو یہاں کون لڑائی لڑ رہا تھا جب کنٹینرز تھے اور پولیس کا حملہ تھا؟ تو ہمیں وفا بھی کرنا آتا ہے، ہمیں لڑنا بھی آتا ہے. یہ یاد رکھیں، یہ اٹک کے چھوٹے موٹے جو یہ للو پنجو قسم کے بدماش بنے ہوئے یہ کچھ نہیں ہیں. ہم نیشنل لیول پہ لڑ رہے ہیں. اس سے کب کوئی تنقید ہوئی کسی ادارے کی جب اعظم سواتی کو اٹھایا گیا؟ کوئی چو بھی نکلی؟ فواد چودھری صاحب کے لیے کوئی چو نکلی ہے اس کی؟ کوئی کسی کے لیے کوئی سوائے اپنے ناک سے آگے دیکھیں جو انسان نہ سکے کسی اور کے لیے کوئی کھڑا ہی نہ ہو، اپنے میں بسا ہوا ہو، وہ کس کے لیے نکلے گا؟ آپ لوگوں کے لیے نکلے گا. اللہ کے فضل سے آپ ان سب سے پوچھ لیں، چاہے اعظم سواتی صاحب ہو چاہے فواد چودھری صاحب ہو، آپ کا جو بھائی ہے سب کے ساتھ کھڑا رہا ہے، سب سے آگے کھڑا رہا ہے اور کھل کے، اور کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. سب سے لڑائی موڑی ہوئی ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے کہ کون ہے، زرداری کون ہے اور یہ ادارہ کون ہے اور وہ ادارہ کون ہے. کوئی سیکرٹ میٹنگز ہم پیچھے جا کے کسی کے پاؤں نہیں پڑتے کہ جی میری رپورٹ اچھی رکھیں سر، کوئی ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہے. وہ ہمیں آپ کی عادتوں کو بھی پورا قوم جانتی کہ کیا ہے. بھاگتے پیچھے سے سیکرٹ میٹنگز کر دیں کہ جی آئی بی کی رپورٹ ٹھیک ہو جائے، آئی ایس آئی کی رپورٹ ٹھیک ہو جائے، اچھا ہی لکھیں جی میں تو آپ لوگوں کا غلام ہوں، جیسے آپ بولیں گے کروں گا. ہمیں وہ نہیں ہے. انشاءاللہ جو خان صاحب بولیں گے وہاں کھڑے ہوں گے، جو ہماری عوام بولے گی، میں پارٹی سے بھی بڑھ کے بات کرتا ہوں، جو میری اٹک کی عوام مجھے بولے گی میں وہی کروں گا جو ان کے فائدے میں. اگر خدا نہ خواستہ ایسی چیز ہو جو ہماری پارٹی بھی غلط کر رہی ہو اور مجھے پتہ ہے کہ میرے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، میں جاؤں گا، میں اپنے لیڈر کے سامنے بولوں گا کہ یہ سر یہ صحیح، اور میرا لیڈر سچا ہے، کھڑا ہے، ان کو پتہ ہے کہ کیا سچ ہے، اور ہمت رکھتے ہیں وہ حق اور باطل کا فیصلہ کرنے میں. تو انشاءاللہ میں آخر میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ دعوت دی، یہاں بلایا اس کارنر میٹنگ کا، اور آگے جاتے بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا رشتہ اور بھی مضبوط ہوتا جائے گا، کیونکہ آپ آزمائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. یاد رکھیں کہ ان لوگوں نے مجھے کوئی 2-3 مہینوں کا ٹائم دیا ہوا تھا 2 سال پہلے کہ جی اس حلقے میں 2-3 مہینوں سے زیادہ یہ اب باہر سے آیا، پپو ہے، ممی ڈیڈی ہے. ممی ڈیڈی تو ہر جگہ کھڑا ہوا ہے، آپ تو نظر ہی نہیں آ رہے، ممی ڈیڈی کون ہے؟ تو لہٰذا آپ بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ ہر امتحان کے لیے ہم تیار ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے اور آپ کے ساتھ رہیں گے. اور انشاءاللہ جس طریقے سے جب اللہ مجھے ایک موقع دے گا، اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے کوئی مجھے 10-20 سال کی ضرورت نہیں ہے، 1 سال میں آپ دیکھیں گے اگر وہ کام نہ ہو سکے جو آپ لوگوں کو توقع ہے میرے سے، تو میں خدا کی قسم اٹھاتا ہوں کبھی پھر سے ووٹ کے لیے نہیں آؤں. بہت بہت شکریہ.